سبق نمبر 115، سورۃ الانعام کا رکوع نمبر 16، آیت نمبر 130 تا 140۔ قرآن مجید کی تلاوت حرفی لفظی اور با محاورہ ترجمہ بما تشریح حافظ محمد قاسم خان کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين۔ یا معشرہ، اے گروہو، الجن والانسی، جنوں اور انسانوں کے، علم کیا نہیں، یأتیکم آئے تمہارے پاس، رسول رسول، منکم تمہیں میں سے، یقصون بیان کرتے وہ، علیکم تم پر، آیاتی میری آیتیں، وینذرونکم اور ڈراتے وہ تم کو، لقاء پیشی سے، یومکم ھذا آج کے اس دن کی، قالو کہیں گے وہ، شہدنا ہم گواہی دیتے ہیں، علی انفسنا اپنی ہی جانوں کے برخلاف، وغرتہم اور دھوکے میں ڈالے رکھا ان کو، الحیات الدنیا دنیاوی زندگی نے، وشہدوا اور گواہ ہوں گے وہ، علی انفسہم اپنی جانوں کے برخلاف، انہم کانوا کہ تھے وہ، کافرین کفر کرنے والے۔ پوری آیت۔ اے جنوں انسانوں کی جماعتوں، کیا تمہارے پاس تمہیں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیتیں سناتے اور آج کے دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے رہے؟ وہ بولیں گے ہم اپنے گناہگار ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا، اور وہ اپنے ہی خلاف گواہ ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون۔ ذالک یہ، علم یکن اس لیے کہ نہیں ہے، ربو کا آپ کا پروردگار، مہلکا ہلاک کرنے والا، القریٰ بستیوں کو، بظلم ظلم کے ساتھ، واہلھا اور وہاں کے باسی، غافلون بے خبر ہوں۔ پوری آیت۔ یہ سب اس لیے ہے کہ آپ کا پروردگار بے خبر لوگوں کی بستیوں کو ظلم کے باوجود ہلاک نہیں کیا کرتا۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ وَلِكُلٍّ اور ہر ایک کے لیے، درجات درجے ہیں، مما مطابق اس کے جو، عملوا عمل کیے انہوں نے، وما ربک اور نہیں ہے آپ کا پروردگار، بغافل بے خبر، عما اس سے جو، یعملون وہ کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور ہر ایک کے لیے اسی کے مطابق درجے ہیں جو ان کے عمل ہوں، اور جو بھی وہ کریں آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ وَرَبُّكَ اور آپ کا پروردگار، الغنی بے پرواہ ہے، ذو الرحمت رحمت والا ہے، ان یشاء اگر چاہے وہ، یذہبکم لے جائے وہ تمہیں، ویستخلف اور پیچھے لے آئے وہ، من بعدکم تمہارے بعد، ما یشاء جسے وہ چاہے، کما جیسے، انشأکم تمہیں پیدا کیا اس نے، من ذریتی اولاد سے، قوم آخرین دوسری قوم کی۔ پوری آیت۔ اور آپ کا پروردگار بے پرواہ اور رحمت والا ہے، وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جسے چاہے آباد کر دے، جس طرح تمہیں اس نے دوسری قوم کی نسل سے پیدا کیا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ انما بے شک وہ جس کا، توعدون وعدہ دیا جاتا ہے تمہیں، لآت ضرور آنے والی ہے، وما انتم اور نہیں ہو تم، بمعجزین عاجز کرنے والے۔ پوری آیت۔ بلا شبہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون۔ قل آپ کہہ دیں یا قومی اے میری قوم اعملو عمل کرتے جاؤ تم علی مکانتکم اپنی جگہ پر، انی عامل بے شک میں بھی عمل کرتا رہتا ہوں، فسوف تو عن قریب، تعلمون جان جاؤ گے تم، من تکون کون ہوگا جو، لہو اس کے لیے، عاقبت آخرت کا، الداری گھر، انہ لا یفلح الظالمون یقیناً وہ ظالم کامیاب نہیں ہوتے۔ پوری آیت۔ آپ کہہ دیں قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرتا رہتا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا آخرت کا گھر کس کا ہے، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون۔ وجعلوا للہ اور ٹھہرایا انہوں نے اللہ کے لیے، مما اس میں سے جو، ذرا پیدا کیا اس نے، من الحرثی کھیتی سے، والانعام اور چوپایوں سے، نصیباً مقرر حصہ، فقالوا پھر کہا انہوں نے، ھذا للہ یہ اللہ کے لیے ہے، بزعمہم ان کے خیال میں، وھذا اور یہ، لشرکائنا ہمارے شریکوں کے لیے ہے، فما کان پھر وہ جو ہے، لشرکائہم ان کے شریکوں کے لیے، فلا یصل نہ ملتا وہ، الی اللہ اللہ کی طرف، وما کان اور وہ جو ہے، للہ اللہ کے لیے، فہو یصل تو وہ مل جاتا، الی شرکائہم ان کے شریکوں کی طرف، ساء بہت برا ہے، ما یحکمون جو فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور انہوں نے اسی کی پیدا کردہ کھیتی اور مویشیوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کر لیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہہ دیا کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، پھر جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا، اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، کیسا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، زَيَّنَ دلکش بنا دیا، لِكَثِيرٍ بہتوں کے لیے، من المشرکین مشرکین میں سے، قتل اولادہم قتل اپنی اولاد کا، شرکاؤہم ان کے شرکاء نے، لیردوہم تاکہ ہلاک کر دیں وہ ان کو، ولیلبسوا اور تاکہ خلط ملط کر دیں وہ، علیہم ان پر، دینہم ان کے دین کو، ولو شاء اللہ اور اگر چاہتا اللہ، ما فعلوہ نہ کرتے وہ ایسا، فذرہم آپ چھوڑ دیں ان کو، وما یفترون اور جو وہ گھڑتے ہیں۔ پوری آیت۔ اور اسی طرح مشرکوں میں سے اکثر کی نگاہ میں اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے، تاکہ وہ انہیں ہلاک ہی کر دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہذا آپ بھی انہیں اور ان کی من گھڑت باتوں کو چھوڑ دیں۔ وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ وقالوا اور کہا انہوں نے، ہذہ یہ والے، انعام مویشی، وحرث اور کھیتیاں، حجر ممنوع ہیں، لا یطعمها نہ کھائے کوئی انہیں،
الا من مگر وہ جسے نشاء ہم چاہیں بزعمہم ان کے خیال کے مطابق وانعام اور کچھ مویشی حرمت حرام ٹھہرا لیں ظہورها پیٹھیں ان کی وانعام اور کچھ مویشی لا یذکرون نہیں لیتے تھے وہ اسم اللہ نام اللہ کا علیہا ان پر افتراءً بہتان باندھ کر علیہ اس پر سیجزیہم عن قریب سزا دے گا وہ ان کو بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یفترون گھڑتے۔ پوری آیت۔ اور اپنے ہی خیال کے مطابق انہوں نے کہہ دیا یہ والے مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہ کھائے مگر جنہیں ہم چاہیں، اور کچھ مویشیوں پر سواری حرام کر دی اور کچھ مویشی جن پر وہ اللہ کا نام نہ لیتے، یہ سب اس پر بہتان باندھنا ہے، وہ جلد انہیں بہتان تراشیوں کی وجہ سے سزا دے گا۔ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم۔ وقالو اور کہا انہوں نے ما وہ جو فی بطونی پیٹوں میں ہے ہذہ الانعامی ان جانوروں کے خالصۃً مختص ہے لذکورنا ہمارے مردوں کے لیے ومحرم اور حرام ہے علی ازواجنا ہماری عورتوں پر وإن یکن اور اگر ہوتا میتۃً مرا ہوا فہم تو وہ سب فیہ اس میں شرکاء شریک ہوتے سیجزیہم عن قریب سزا دے گا وہ ان کو وصفہم اور ان کی غلط بیانیوں کی انہو بے شک وہ حکیم علیم حکمتوں والا جاننے والا ہے۔ پوری آیت۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر مرا ہوا بچہ ہو تو اس میں دونوں شریک ہو جاتے، وہ جلد ان کی غلط بیانیوں پر انہیں سزا دے گا، بے شک وہ خوب حکمت والا علم والا ہے۔ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين۔ قد خسیرہ یقیناً گھاٹا اٹھایا الذین ان لوگوں نے قتل کیا انہوں نے اولادہم اپنی اولاد کو سفہاً حماقت سے بغیر علم بغیر علم کے وحرموا اور حرام کیا انہوں نے ما وہ جو رزقہم اللہ دیا ان کو اللہ نے افتراءً بہتان باندھ کر علی اللہ اللہ پر قد ضلوا حقیقتاً گمراہ ہوئے وہ وما کانوا اور نہیں تھے وہ مہتدین ہدایت پانے والے۔ پوری آیت۔ یقیناً خسارے میں گئے وہ جنہوں نے حماقت اور ناسمجھی میں اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر بہتان باندھ کر انہوں نے حرام کر لیا، حقیقتاً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ سورۃ الانعام کے 16ویں رکوع میں درج 11 آیات کی تشریح۔ آیت نمبر 130 یا معشر الجن سے وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین تک فرمایا اے جنوں انسانوں کی جماعتوں کیا تمہارے پاس تمہیں سے رسول نہیں آئے جو تمہیں میری آیتیں سناتے اور آج کے دن کی پیشی سے تمہیں ڈراتے رہے؟ وہ بولیں گے ہم اپنے گناہگار ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اور انہیں دنیاوی زندگی نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے ہی خلاف گواہ ہوں گے کہ وہ کافر تھے۔ یعنی یہ مکالمہ میدان حشر کا ہے کہ تمہاری جنس میں سے کیا تمہارے ہاں رسول نہیں آئے؟ بعض مفسرین کا خیال ہے آدم علیہ السلام سے قبل دنیا میں ہزاروں سال سے آباد جنات میں بھی انسانوں کی طرح اللہ کے پیغمبر آتے رہے، کیونکہ جنات بھی خدا کی عبادت و اطاعت کے مکلف ہیں۔ بظاہر آیت کا مفہوم بھی یہی ہے۔ صاحب تفسیر مزری نے یہ احتمال بھی لکھا ہے کہ ہندو برادری جنہیں اوتار مانتی ہے ان کی تاریخ بھی بہت پرانی بتاتی ہے، ان کی طرف کتاب منسوب کر کے مستقل مذہب کا دعویٰ بھی رکھتی ہے۔ ممکن ہے یہ جنات کے پیغمبر ہوں اور ان کی تعلیمات انسانوں میں رائج ہو گئی ہوں۔
بعد میں رد و بدل کر کے بت پرستی شامل کر لی گئی ہو۔ اکثر مفسرین جنات میں الگ سے نبوت کے قائل نہیں، ان کے ہاں آیت میں جن و انس کو مشترکہ خطاب ہی اسی لیے ہے۔ اگر نبی الگ الگ ہوتے تو خطاب بھی جداگانہ ہوتا، لہٰذا انسانوں کے انبیاء ہی جنات کے نبی ہیں۔ جیسے سلیمان علیہ السلام انسانوں سمیت جنات کے بھی نبی اور بادشاہ مشہور ہیں، نیز قرآن کی کچھ آیتوں اور احادیث سے جنات کا اپنی قوم کو انسانی نبیوں کی تعلیمات پہنچانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جنات میں الگ سے نبوت نہیں۔ اس اختلاف کے باوجود جملہ مفسرین اب اس بات پر متفق ہیں کہ نبی علیہ السلام ہی تمام قسم کی مخلوقات کے نبی ہیں۔ آپ کا پیغام ہدایت ہر انسان اور جن تک پہنچ چکا ہے۔ سوال بھی صرف انہی سے ہے جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ باوجود حق کا پیغام پہنچ جانے کے وہ دھوکے والی زندگی پر فریفتہ رہے۔ یہی وجہ ہے نافرمان جن و انس اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ ممکن ہے قرآن میں مذکور انکاری ہیلوں بہانوں اور واپسی کی آرزوؤں کے رد ہو جانے کے بعد اقرار پر مجبور ہو کر اپنا کفر تسلیم کر گئے ہوں۔ آیت میں وضاحت ہے جو لوگ بھی دنیا کی فریفتگی پر مرے جا رہے ہیں وہ مشرک و ملحد ہوں یا کافر و فاسق، آخرت کی پیشی کے منکر ہوں گے یا پھر غافل ہوں گے۔ آیت نمبر 131 ذَلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ۔ فرمایا یہ سب اس لیے ہے کہ آپ کا پروردگار بے خبر لوگوں کی بستیوں کو ظلم کے باوجود ہلاک نہیں کیا کرتا، یعنی انبیاء کو بھیجنا، کتابیں اتارنا اور تبلیغ و ترغیب اور تعلیم و تربیت کے سلسلے کو قائم رکھنا، پھر حشر میں پوچھنا کہ ڈرانے والا کوئی آیا تھا یا نہیں۔ یہ سارا انتظام اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ عذاب کا فیصلہ سننے کے بعد کوئی غافل یہ نہ کہہ سکے کہ اس کے ساتھ اللہ نے ظلم کیا ہے۔ مفسرین نے اس کا دوسرا معنی یہ بھی کیا ہے کہ بستی والوں کے ہاں اگر کوئی مبلغ نہیں پہنچا اور وہ گناہ ثواب نیکی بدی حلال حرام اور حق و باطل کی حدیں پامال بھی کر بیٹھے تب بھی اللہ انہیں سزا نہیں دے گا کیونکہ وہ لوگ بے خبر ہیں۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے یہی بات یوں فرمائی، جب تک کوئی پیغمبر ہم بھیج نہ لیں سزا نہیں دیتے، گویا اتمام حجت ضروری ہے۔ یاد رہے معاشرے میں علم دین کی بازگشت ہو پھر بھی نہ سیکھنا کہ عمل کرنا پڑے گا، یہ بے خبری نہیں جہالت ہے، اور جان بوجھ کر جاہل رہنا بذات خود بہت بڑا جرم ہے۔ آیت نمبر 132 وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اور ہر ایک کے لیے اسی کے مطابق درجے ہیں جو ان کے عمل ہوں، اور جو بھی وہ کریں آپ کا پروردگار اس سے بے خبر نہیں۔ یعنی سب کو سب کچھ بتانے کے بعد اچھے برے اعمال کی جزا سزا درجہ بندی کے لحاظ سے ہوگی، چھوٹا بڑا کوئی عمل بھی اللہ سے مخفی نہیں۔ آیت نمبر 133 وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ سے کما أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ تک فرمایا اور آپ کا پروردگار بے پرواہ اور رحمت والا ہے، وہ چاہے تو تم سب کو اٹھا لے اور تمہارے بعد تمہاری جگہ جسے چاہے آباد کرے، جس طرح تمہیں اس نے دوسری قوم کے نسل سے پیدا کیا۔ یعنی خدا کو اپنی عبادت و اطاعت کی ضرورت نہیں، تاہم نبیوں اور کتابوں کے ذریعے جن و انس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست کرنا محض اس کی رحمت ہے۔ یہ رحمت فرما برداروں پر اعزاز و اکرام کی صورت میں ہے اور نافرمانوں پر ڈھیل کی صورت میں ہے۔ بہرکیف خدا کے طے کردہ اصول و ضوابط کے تحت زندگی گزارنے میں ہی سب کا بھلا ہے، ورنہ مادر پدر آزاد اور شتر بے مہار لوگوں کو ہلاک کر کے اپنے فرما برداروں کو دنیا میں آباد کر دینا اس کے لیے مشکل کام نہیں۔ کم و بیش ہر صدی کے بعد پرانی نسل کی جگہ نئی نسل کی آباد کاری اس کے حکم سے جس طرح تدریجاً ہو رہی ہے، اسی طرح دفعتاً بھی وہ کرنے پر قادر ہے۔ آیت نمبر 134 انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ فرمایا بلا شبہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے وہ ضرور آنے والی ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی وعدہ قیامت برپا ہونے والا ہے جس کے بعد تمام جن و انس کو جمع کر کے دنیا میں گزرے لمحات کا حساب لیا جائے گا۔ تم سب کا مل کر قیامت کو معطل کرنا یا مؤخر کرنا یا پھر خدا کو مغلوب کر کے کہیں نکل بھاگنا ممکن ہی نہیں۔
آیت نمبر 135 قل یا قوم اعملوا سے انہ لا یفلح الظالمون تک فرمایا آپ کہہ دیں قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کرتا رہتا ہوں، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا آخرت کا گھر کس کا ہے، یقیناً ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی تم لوگ جس حالت پر یا جس طریقے پر یا جس عقیدے پر ہو جمے رہو، میں بھی خدا کی ہدایت پر ثابت قدم ہوں۔ بقول مفسرین قوم والے بات ماننے کی بجائے الٹا منوانے کی امید لگا چکے تھے، خود کو حق پر نبی کو غلطی پر سمجھ رہے تھے۔ نبی نے بحکم خدا آخری درجے کی وعید سنا دی کہ لگے رہو، مرنے کے بعد پتہ چل جائے گا انجام کس کا بہتر ہے۔ اہل حق کو دنیا میں ہی یقین ہو جاتا ہے، ظالم یعنی کافر و مشرک نجات نہیں پا سکتے۔ آیت نمبر 136 وَجَعَلُوا لِلَّهِ سے سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تک فرمایا اور انہوں نے اسی کی پیدا کردہ کھیتی اور مویشیوں میں سے اللہ کا ایک حصہ مقرر کر لیا، پھر اپنے خیال کے مطابق کہہ دیا یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے شریکوں کا ہے، پھر جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو اللہ کی طرف نہیں جا سکتا اور جو اللہ کا ہے وہ ان کے شریکوں کی طرف جا سکتا ہے، کیسا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ یعنی آسمانی ہدایات و احکامات اور علمی عقلی دلائل پر چلنے کی بجائے اپنے طور طریقوں، اٹکلوں اور خیالوں پر چلنے والے مشرک لوگ خدا کو کیا راضی رکھتے، وہ تو خدا سے کہیں زیادہ خدا کے خود ساختہ شریکوں سے ڈرتے تھے، اور وہ اپنی امیری اور خوشحالی کو شریکوں کی عنایت و عطا سمجھتے تھے، حالانکہ ہر طرح کی روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی دی ہوئی کھیتی باڑی اور مال ڈنگر میں سے جب بھی خیرات نکالتے تو اس کے دو حصے کرتے، ایک اللہ کا دوسرا شریکوں کا، جس کے مالک وہ دیویوں، دیوتاؤں، بتوں اور بزرگوں کی مورتیوں کے مجاوروں کو بناتے۔ بقول مفسرین مجاوروں کے حوالے کیے گئے مویشیوں میں سے کوئی بیمار یا کمزور پڑ جاتا یا پھر مر جاتا، اسی طرح اناج غلہ وغیرہ خراب ہو جاتا یا دیتے رکھتے کچھ ضائع ہو جاتا تو اللہ کے حصے میں سے نکال کر شریکوں کا حصہ پورا کر دیتے، کیونکہ مجاوروں کو بہر صورت راضی رکھنا ضروری ہوتا۔ اللہ کے حصے کو وہ یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور بیواؤں پر خرچ کرتے، مگر جب اللہ کا حصہ کم پڑ جاتا یا خراب اور فنا ہو جاتا تو شریکوں والے حصے کو ہاتھ بھی نہ لگاتے، اور کبھی قحط وغیرہ کی وجہ سے خود کو ضرورت پڑتی تو اللہ کے حصے میں سے کھا پی جاتے اور کہتے اللہ کی خیر ہے، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، اللہ تو غنی ہے، ان کی انہی بری حرکتوں سے اللہ بھلا کیوں راضی ہوگا۔ آج بھی بہت کم لوگ ہیں جو محض اللہ کی رضا پر خرچ کریں، زیادہ تر لوگ رکھ رکھاؤ، ریاکاری اور کسی نہ کسی کے منہ کو دیتے ہیں یہ ہمارے بت ہیں۔ آیت نمبر 137 وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ سے فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ تک فرمایا اور اسی طرح مشرکوں میں سے اکثر کی نگاہ میں اپنی اولاد کا قتل کرنا ان کے شریکوں نے خوشنما بنا دیا ہے۔ یعنی مشرک لوگ بغیر کسی علمی عقلی دلیل کے اپنے تئیں جس طرح خدا کے شریک بناتے، پھر بے تکی تقسیم کے ذریعے خیرات میں سے دین سمجھ کر ان کا حصہ نکالتے، اسی طرح محض شریکوں کی رغبت دلانے پر اپنی اولاد کو قتل کرنا بھی وہ بہت بڑی نیکی تصور کرتے۔ بقول مفسرین یہاں شریکوں سے مراد بت نہیں بلکہ دلوں میں قتل کا خیال ڈالنے والے شیاطین تھے، یا پھر قتل کے مشورے دینے والے مجاور تھے۔ لڑکیوں کا قتل عزت اور شرم کی وجہ سے کروا دیتے، بعض اس لیے بھی قتل کر دیتے کہ کھلائیں گے کہاں سے، اور بعض منت مان کر بتوں کے نام پر یا کبھی اللہ کے نام پر بھی بچے ذبح کروا دیتے۔ آخر میں فرمایا تاکہ وہ انہیں ہلاک ہی کر دیں اور ان کے دین کو ان پر مشتبہ کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، لہذا آپ بھی انہیں اور ان کی من گھڑت باتوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی شیاطین اور مجاور قتل اولاد کے سبب لوگوں کی ہلاکت کے خواہاں تھے، اس طرح سے کہ اگر دین کے نام پر یہ رسم جاری رہتی تو نہ جانے بچوں پر کیا گزرتی اور کتنے لوگ جہنمی بنتے۔ بقول مفسرین دین سے مراد یا تو ابراہیمی دین ہے، ان کے بیٹے اسماعیل والی قربانی کا حوالہ دے کر شیاطین نے یہ رسم جاری کروا دی، حالانکہ وہاں تو خدا نے اپنی قدرت سے بیٹے کی جگہ مینڈے پر چھری چلوا دی تھی،
یہودیوں میں کافی عرصہ تک یہ رسم جاری رہی، پھر انبیاء بنی اسرائیل نے سمجھا بجھا کر ختم کروائی۔ مشیت الہی بھی یہی تھی، ایک طرف بگاڑ کی کوشش اور دوسری طرف سدھار کی محنت ہو اور سب کو آزمایا جا سکے۔ اب جو نہیں سمجھنا چاہتا اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، وہ جو مرضی کرتا اور کہتا پھرے۔ آیت نمبر 138، وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ سے سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تک فرمایا، اور اپنے ہی خیال کے مطابق انہوں نے کہہ دیا یہ والے مویشی اور کھیت ممنوع ہیں، انہیں کوئی نہ کھائے مگر جسے ہم چاہیں، اور کچھ مویشیوں پر سواری حرام کر دی اور کچھ مویشی جن پر وہ اللہ کا نام نہ لیتے، یہ سب اس پر بہتان باندھنا ہے، وہ جلد انہیں بہتان تراشیوں کی وجہ سے سزا دے گا۔ یعنی مشرکوں کے ذہنوں میں جو بھی خیال شیاطین ڈال دیتے وہی ان کا دین بن جاتا۔ جو مویشی اور غلے بتوں کے نام وہ لگا دیتے اسے مجاوروں اور مردوں کے لیے مختص کر کے عورتوں کو محروم کر دیتے یا اجازت کے ساتھ مشروط کر دیتے۔ ایسے ہی بتوں کے نام پر جانوروں کو سانڈ بنا کر کھلا چھوڑ دیتے، ان پر سواری کرنا، ان کا دودھ پینا اور بوجھ لادنا حرام سمجھتے۔ پھر ان جانوروں کو حج و عمرہ یا دیگر نیکی کے کاموں میں استعمال کرنا یا ان کے دودھ اور گوشت پر اللہ کا نام لینا یا اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا جائز نہ سمجھتے کہ کہیں بتوں کے حصے میں اللہ شامل نہ ہو جائے۔ خود سے باتیں تراش کر نیکی بدی سمجھ لینا اور اللہ کی طرف منسوب کر دینا سنگین جرم ہے جس کی سزا یقینی ہے، مسلمانوں کو بھی احتیاط کرنا ہوگی۔ آیت نمبر 139، وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ سے إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ تک فرمایا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہے وہ ہمارے مردوں کے لیے خاص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور اگر مرا ہوا بچہ ہو تو اس میں دونوں شریک ہو جاتے، وہ جلد ان کی غلط بیانیوں پر انہیں سزا دے گا، بے شک وہ خوب حکمت والا علم والا ہے۔ یعنی مشرک لوگ جانوروں کی حلت و حرمت کے ضابطے خود ہی تراش لیتے، پھر ان کے نام بحیرہ اور صائبہ، وسیلہ وغیرہ رکھ لیتے۔ بحوالہ ابن کثیر بقول ابن عباس رضی اللہ عنہ، بتوں کے لیے نامزد جانوروں کا دودھ صرف مرد پیتے، وہ زندہ نر جنم دیتے تو صرف مرد ہی کھاتے، مادہ جنم کو وہ چھوڑ دیتے، اگر نر یا مادہ مردہ پیدا ہوتا تو عورتیں مرد سب کھا لیتے۔ نیکی بدی گناہ ثواب حرام حلال خود سے طے کرنے والوں کو غلط بیانی پر اللہ جلد پکڑے گا، فوری سزا نہ دینے میں حکمت ہے، اور جس کا جو اور جتنا جرم ہے سب اللہ کے علم میں ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے اللہ کے مقرر کردہ ضابطے علم و حکمت کے معیار پر ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی کوئی قانون سازی معیاری نہیں۔ آیت نمبر 140، قد خسر الذین قتلوا سے وما کانوا مہتدین تک فرمایا، یقیناً خسارے میں گئے وہ جنہوں نے حماقت اور ناسمجھی میں اپنی اولاد کو قتل کیا، اور جو رزق اللہ نے انہیں دیا تھا اللہ پر بہتان باندھ کر انہوں نے حرام کر لیا، حقیقتاً وہ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے۔ یعنی کفار و مشرکین کا اپنی اولاد کو یا تو مفلسی کے ڈر سے مار دینا یا غیرت کے نام پر بچیوں کو زندہ درگور کر دینا یا پھر نظر و نیاز کی بھینٹ چڑھا دینا، اسی طرح خود سے حلال رزق کو حرام کر لینا دنیاوی خسارہ ہے، پھر ان رسموں کو اللہ کا حکم سمجھ لینا اخروی خسارہ ہے۔ اس قدر خساروں میں مبتلا ہو کر گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو ازل سے بے دین ہوں۔